مطلب توحید، جی اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے انفاق اور دوسرے لوگ کوئی آتے ہیں. تو یہی چل رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک خاص بات ہے کہ یعنی قرآن کی نظر میں اخلاق کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ وہی انسان کے نفس میں صفات کو بلڈ کرنا ہے، یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. جی اور اس کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے یا صفات کی تعمیر جو ہے وہ ہر جہت میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خالی بیہیویئر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر پہلو سے، ہر راہ سے انسان میں صفات حسنہ کو پیدا کرانا. تو یہ بہت زبردست پورا ایک نظام ہے، اور خدا کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہوں. اصل میں جو تعلیم دینے کا طریقہ ہے نا، وہ اکثر اوقات خود ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. کبھی نہیں آپ نے لیکن محسوس کیا ہے؟ ہاں مطلب آپ دیکھیں نا، سکھانے جی اب آپ کی جو بات تھی کہ عقائد میں جو ہے اصول دین اور فروع دین جو ہے اس کی تقسیم بھی کوئی عجیب سی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ فروع دین سمجھ رہے ہیں وہ اصول دین ہے. مطلب اب نماز کو ہم بندگی سمجھ رہے تھے، اب پتہ لگا کہ وہ توحید ہے، اور توحید بھی عقیدہ نہیں ہے، ایک صفت ہے. تو جی تو اس طرح سے یعنی جس طریقے سے قرآن کریم کا انداز ہے نا کہ وہ پوری انسانی شخصیت کی بیک وقت تعمیر کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی تمام صفات انکلوڈنگ بدن ایک ساتھ گرو کرتی ہیں ان بیلنس، یا الگ الگ ہوتا ہے؟ ہاں بیلنس کے ساتھ چلتا ہے نا، یعنی جسم بھی ایون چل رہا ہوتا ہے، بدن دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے، بدن سب چیزیں. ہاں یعنی کہ آپ کی فزیکل، مینٹل، اسپریچول تینوں گروتھ ایک ساتھ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ کی باڈی بڑھے گی، پھر دماغ صحیح ہونا شروع ہوگا، پھر روحانیت آئے گی. یہ سب نہیں ہے، سب ایک ساتھ ہے. اور جب باڈی بھی گرو کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ان بیلنس گرو کرتی ہے. یعنی آپ اگر چھوٹے بچے کو دیکھیں تو چھوٹے بچے کے مقابلے میں سر اس کا کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنے گنا بڑا ہو جاتا ہوگا؟ 2 گنا، 3 گنا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پیر کتنے گنا لمبے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس سے ہم کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایگزیکٹ نمبر کے لحاظ سے نہیں بڑھ رہی ہے، لیکن ایک بیلنس اور پروپورشن میں بڑھ رہی ہے. تو یہ خدا کی گروتھ کا طریقہ ہے کہ تمام چیزوں کو جو ہے نا، تمام فیکلٹیز، ہیومن فیکلٹیز، وہ بیک وقت گرو کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس میں. لیکن ہم لوگ جب تعلیم دیتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس طریقے سے سکھا نہیں سکتے، تو ہم اس کو توڑ توڑ کے الگ الگ کر دیتے ہیں. اور وہ الگ الگ کرنے میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ اصل پیغام سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جسے کہتے ہیں نا، آپ کو انوائنڈ کرنا پڑتا ہے انہیں. اگر کوئی سکھانا بھی چاہے تو پہلے انوائنڈ کر کے پھر ریوائنڈ کرنا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جو ایک پرابلم ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمات قرآن بیسڈ نہیں ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. تعلیم بیس قرآن بیس بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کانسیپٹ بھی اس میں نہیں آتا، مطلب بالکل ڈفرینٹ پیٹرن پہ. اور قرآن کا بالکل الگ ایک اسٹائل ہے، بہت الگ اسٹائل، بہت الگ اسٹائل ہے. یعنی جیسے علامہ طباطبائی نے اور آیت اللہ جوادی آملی نے اس چیز کو بہت دفعہ کہا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ جملہ علامہ طباطبائی کو نسبت دیا انہوں نے کہ قرآن نور ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن نہ فلسفہ ہے، نہ حکمت ہے، نہ عرفان ہے، نہ فقہ ہے، نہ اصول ہے، قرآن نور ہے.
اور یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے, بہت بہترین بات ہے. یعنی نور کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے وجود کو نورانی کرتا ہے, آپ کو پڑھاتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مدرس نہیں ہے, معلم نہیں ہے, قرآن نور ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے بہت مثالیں دی ہیں جگہ جگہ پہ کہ دنیاوی ٹیچنگز میں کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ہے. یعنی اس کی جو ایک بہت ہے کہ حضرت علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ سورج چاند ستاروں والا سورہ انعام میں, کہ جس میں پہلی مرتبہ جب انہوں نے کہا تارے کو دیکھ کر کہ کیا یہ میرا رب ہے, اور پھر اس کے بعد فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا, غروب ہو گیا, قالا انی لا احب الافلین, کہ بے شک میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ نور ہے. اس طریقے سے عقائد کو کوئی سکھا ہی نہیں سکتا ہے جس طریقے سے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے, یعنی قرآن نے تعلیم دی ہے, ظاہر ہے ان کے وسیلے سے ہم سب کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ موقع کبھی ملے گا تو اس کو کریں گے ہائی لائٹ, کہ یہ جملہ اتنا زبردست ہے انی لا احب الافلین, کہ مطلب انسانوں کی عقل ہی نہیں پہنچ سکتی یہاں تک. یہ کمال. یہ کون سی آیت ہے, یہ اس یہ کا وہ ریفرنس کیا ہے؟ سورہ انعام میں ہے, میرا خیال ہے 75-76, جہاں پر وہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے جو احتجاج کیا تھا کہ پہلے تارے کو کہا یہ میرا رب ہے, پھر چاند کو کہا, پھر سورج کو کہا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جملہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو ان 4 آیتوں میں جس طریقے سے عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے, اس پر یعنی بڑے بڑے علماء اشش کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ حکمت ہے, نہ فلسفہ ہے, نہ عرفان ہے, نہ اصول ہے, نہ فقہ, یہ نور ہے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس طریقے سے سمجھانا اور اس طریقے سے حقیقت کو روشن کرنا. صحیح, بالکل صحیح. تو اگر ہمارے پاس جو ہے نا کہ جو بھی تعلیمات ہے نا, اگر وہ قرآن بیسڈ ہوں شروع سے, اور یعنی کہ ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کرا دیں اور قرآن کی اپروچ ان کو سکھا دیں, تو اس میں جو بلاسمنگ ہے, اس کا جو نکھار ہے نا, وہ پھر ان میچڈ ہوتا ہے. وہ کسی بھی مدرسے کی تعلیم جو ہے نا, اس کو کہیں سے بھی میچ نہیں کر سکتی. لیکن افسوس یہ نہیں ہوتا. تو ہم بات کر رہے تھے اخلاق قرآنی پہ, اور اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں پوری لسٹ موجود ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دی تھی کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ تعمیر صفت کو عمل اور فعل کے پیرائی میں سمجھایا ہے اور بیان کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ انسان کے نفس کے اندرونی معاملات کو سمجھنے کی طاقت سے محروم ہیں, یا انہوں نے اپنے آپ کو اس معیار پہ لائے ہی نہیں کہ وہ نفس کے معاملات کو, روح کے معاملات کو, عقل کے معاملات کو سمجھ سکیں. اور یہ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ جہاں بھی کچھ عقلی علوم کی بات آتی ہے, لوگ کہتے ہیں ارے یہ فلسفہ ہے. یعنی جیسے فلسفہ کوئی نجس یا منحوس چیز ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو یا اس سے دور بھاگ جاؤ. ارے یہ فلسفہ ہے, اس کو چھوڑو.
اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپروچ آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہوگی. تو اس بنا پر یعنی قرآن کریم نے تمام انسانوں کا لحاظ کیا ہے اور چیز کو باٹم اپ سمجھایا ہے, نہ کہ ٹاپ ڈاؤن. اور باٹم اپ کا طریقہ یہ ہے کہ باتوں کو ان اعمال کی ٹرمز میں سکھایا جائے, اخلاقیات کو اور معارف کو, کہ جنہیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے, اور پھر وہاں سے انسان کو ڈائریکشن دے دی جائے صفات کی طرف اور باطن کی طرف, جو میں نے پچھلی دفعہ کہ ان باتوں کو والدین اور ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر جب آیت نمبر 25 میں یہ بیان آ رہا ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اب یہ اس حقیقت کی طرف بات چلی ہے کہ جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے وہ تمہارے رب کی نظر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس عمل کا اثر تمہارے نفس پر مرتب ہوتا ہے ایک صفت کی شکل میں, اور تمہارے رب کی نظر تمہارے نفس پر, تمہارے نفوس کی حالت پر. نفوس میں کیا صفات بن رہی ہیں, نفوس کے اندر کیا کردار بلڈ ہو رہا ہے. بات واضح ہو گئی یہاں سے. یہ ایک آیت ہی بات واضح کر رہی ہے کہ انسان کا جو, جیسے میں نے بتایا تھا کہ عمل کو تولے جانے کی وجہ بھی آپ کو بتا دی تھی, اور اب یہاں یہ آیت ہم کو یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ رب کی نظر میں اہمیت کس بات کی, ہاتھ پیر ہلانے کی اہمیت نہیں ہے. نفس میں جو کچھ موجود ہے, جو نقش بنتا ہے, اور جو کچھ نفس میں سے نکل کر عمل کی صورت میں ڈھلتا ہے, اس پر خدا کی نظر ہے. اگر وہاں پر صالحیت ہے تو خدا پھر غفور و رحیم ہے, اور اگر وہاں پر کجی اور بری صفات موجود ہیں تو تم اوپر سے کچھ بھی کرتے رہو. لیکن خدا کے مغفرت اور رحمت کو پا لینا مشکل کام ہے. آپ سے ایک میں سوال کر سکتا ہوں بیچ میں کہ قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر یہ بیان ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شافعین یعنی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. وہ کون سی آیت ہے اور کن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا؟ علم میں ہے آپ میں سے کسی کے؟ یہ تو ہے, یہ تو آیت پڑھی ہے, لیکن اس میں یہ کس لوگوں کے لیے ہے, یہ میرا خیال ہے شاید بخیل کے لیے ہے. آپ بتائیں, پہلے آیت کا ریفرنس دیں کوئی آپ میں سے. نہیں اتنا وہ نہیں ہے ابھی. نہیں, باقی حضرات کسی کے علم میں ہے, ذہن میں ہے؟ آیت کا ریفرنس نہیں ہے, لیکن یہ ذہن میں ہے کہ یہ آیت جو ہے. اچھا چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ سورہ مدثر کے آخر میں فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کہ ان کے لیے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع بخش نہیں ہے, فائدہ دینے والی نہیں. کون سے لوگ ہیں یہ مومنین سے ذکر شروع ہوتا ہے. اصحاب یمین فی جنات, یہ جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین, سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں, مجرمین سے. ما سلککم فی سقر, کون سی چیز تم کو سلوک دے کر جہنم تک, سقر تک لے آئی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راہ سلوک ایک نہیں ہے, دو ہیں. ایک راہ سلوک جنت تک لے جاتی ہے, ایک راہ سلوک جہنم تک لے جاتی ہے. صراط بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دو ہیں, ایک صراط مستقیم مستقیم ہے اور ایک جہیم ہے, اور ایک جہیم ہے. ٹھیک ہے, تو ہائی ویز بھی دو ہیں.
ایک اوپر جا رہی ہے ایک نیچے جا رہی ہے. تو راہ ہر انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے نا وہ بادقت زندگی گزارتا ہے. ہر انسان ایک راہ سلوک سے گزر رہا ہے. گریجول پروسیس سے رفتہ 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 کر کے چیزیں بنتی ہیں. ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تم کو سلوک دے کر جہنم میں لے آئی؟ مجرمین سے پوچھا جا رہا ہے. جنتی پوچھ رہے ہیں. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین. ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے. یہ سورۃ المعون میں بھی ہم نے پڑھا تھا. جی یہ سورۃ اس معاون میں بھی ہے، سورہ فجر میں بھی ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور باطل میں گھسنے والوں کے ساتھ ہم بھی شامل تھے. ہم بھی ان کے ساتھ باطل چیزوں میں گھس رہے ہوتے تھے بغیر کسی جھجک کے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اچھے طریقے سے یوم الدین کو یا دین کو جھٹلا رہے ہوتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا. یقین کا مطلب کیا کہ وقت موت آ گیا. تب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نہیں فائدہ دے گی. یعنی اگر کوئی شفاعت کرے گا بھی تو ان مجرمین کے لیے اس کا فائدہ نہیں. تو یعنی کہ بات جو ہے نا وہ وہی یا صالحیت ہے یا پھر وہ اس کے اپوزٹ وہ دوسرا والا ہے کہ جس سے انسان، یعنی ایک طرف انسان کو اللہ کی رحمت و مغفرت مل رہی ہوتی ہے، دوسری طرف انسان رحمت الہی سے محروم. شفاعت رحمت الہی ہے. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت خدا سے بھاگنے کا اور خدا کو بائی پاس کرنے کے ذریعے ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا. آنےسٹی کے ساتھ بتا دیں. میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ہوگا، آپ کیونکہ آیت الکرسی میں پڑھتی ہے یہ کہ بغیر اللہ کی مرضی کا کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا. جی رضوان صاحب کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ بہت کامن ہے کہ ہم اللہ کو بائی پاس کر کے ہی شفاعت کو سمجھتے ہیں. ہاں یہ نہیں، مطلب یہ کہ شفاعت ہے ہی خدا کو بائی پاس کرنے کا نام. ہم کہ تو خدا کے پاس پہنچ گئے تو خدا تو مار پیٹ کے برابر کر دے گا، تو وہ ایک ڈیٹور ہے. جی جی بالکل. ہمارے یہاں جو آج کل کنسیپٹ ہے وہ بالکل ایسے ہی کنسیپٹ ہے، اور لوگ اکثر لوگ جو ہے نا اسی کنسیپٹ پہ چل رہے ہیں. لیکن یعنی اس میں جو بتایا جیسا کہ آیت الکرسی میں بتایا گیا نا وہ الگ چیز ہے. یعنی اس میں جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت خدا نے قائم کی ہے یا رسول اور امام نے قائم کی ہے؟ نظام شفاعت کس نے قائم کیا؟ خدا نے کیے. خدا نے. تو پھر خدا ہی کرے. خدا کیسے بائی پاس ہو سکتا ہے پھر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آج کل یہ اتنی تو عقل پکڑ لینا انسان کہ خدا کے قائم کردہ نظام میں خدا کو کیسے بائی پاس کر دیں گے. جی بالکل بالکل. لیکن جس طرح سے تربیت دی گئی ہے نا آج کل، لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ بائی پاس ہو رہی ہے چیز اس طرح سے. اور حقیقتاً یہ خدا کی انتہائی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو بقول پیغمبر اکرم جو خدا نے گناہگار مؤمنین کے لیے یہ در کھولا ہے. ٹھیک ہے، گناہگار مومنین. لیکن گناہگار مومنین کا جو ٹرم ہے نا وہ بھی بڑی اہم ہے. گناہگار مومن کا مطلب مجرم نہیں ہے. جیسے سورہ مدثر کی آیت کیا ہے؟ یسألون عن المجرمین، یتساءلون عن المجرمین. جن کو شفاعت فائدہ نہیں دے رہی وہ کون ہے؟ وہ مجرمین ہے. ظالمین، فاسقین، فاجر،
یہ گناہگار مومن نہیں ہوتا ان میں سے کوئی. گناہگار مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی دباؤ میں، ٹیمپٹیشن میں، غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل کبھی بھی اس گناہ سے راضی نہیں ہوتا. وہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے. جتنی اس کی سکت ہوتی ہے اس کو اس کی مغفرت اور معافی کی ایفرٹ کرتا رہتا ہے. یہ ہے گناہگار مومن. اور خدا نے اس کے لیے رحمت کا یہ در کھولا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا، اس رستے سے ہم تمہارے دیتے ہیں. لیکن جنہوں نے جی بھر بھر کے گناہ کرنے، جنہوں نے خدا کو ڈوج دینے ہیں، خدا کے ساتھ ترکیبیں اور دو نمبری کرنی ہے، اپنی غلطیوں کے بہانے تراشنے ہیں، یہ گناہگار مومن نہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو رسول خدا نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ غلط کام کر کے، غلط بات کر کے، غلط چیز دیکھ کر اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور اچھائی اور نیکی کو ہمیشہ ملاحظہ کر کے اس کا دل خوشحال اور خوشنود ہوتا ہے. یہ علامت ہے مومن کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال یہاں پر کہ خدا کی مغفرت اور اسی مغفرت کا ایک حصہ شفاعت اور اس کے ادروائز. ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کا بیس کیا ہے؟ اس کا بیس یہی پر بن رہا ہے کہ تمہارے نفوس کی حالت کیا ہے. اب ہم آتے ہیں نمبر 3 اور اس آیت میں 3 بھی ہے اور 4 بھی ہے. اگر ہم اخلاقیات کی لسٹ بنا رہے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور یہاں پر اخلاقیات کی لسٹ کیسے بن رہی ہے؟ یعنی کہ جو ہم اپنی زندگی میں جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، جو ہمارے آؤٹ کم ہیں، ان کی بنا پر یہ لسٹ بن رہی ہے. لیکن یہ تمام کے تمام افعال ریلیٹ کرتے ہیں نفس میں موجود صفات سے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اس سے ملتی جلتی جیسے اپنے کہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے، آپ دیکھیے گا آیت نمبر 83، اس کے اندر بھی یہ بیان اسی طریقے سے موجود ہے. وَآتِ یعنی لاؤ یا دو، ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ اہل قرابت کو ان کا حق. تو اب ہائرارکی کیا بن رہی ہے، یعنی ترتیب کیا بن رہی ہے کہ پہلے خدا کے ساتھ کسی کو الہ نہیں ماننا، شریک نہیں قرار دینا. اس کے بعد والدین، اور والدین کے بعد آپ کے قرابت دار اور مجبور اور محتاج افراد، کہ آپ کے جو بھی قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں. اور اس بارے میں ائمہ علیہ السلام کی تاکیدات بہت زیادہ ہیں، اور بلکہ امام رضا علیہ السلام کے میں نے واقعات پڑھے تھے آپ کے کسی صحابی کا کہ اس نے بتایا کہ میرے رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر پھوپھی ہیں، کوئی اور ہیں، کزنز ہیں، کہ میں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے نیکی کی. اور کبھی یہ کہ مطلب انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے پھر بھی نیکی کی. تو امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت خوشحال ہوئے اس بات سے. اور آپ نے اس بات کی بہت تاکید کی ہے کہ اس بات کو نہ دیکھو، یعنی جو اسلامک ہیومن ریلیشن شپ ہے نا، اس کا مین جو فوکس ہے اور زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ تم خود نیکی کرو اور نیکی کو پروموٹ کرو اور نیکی کو آگے بڑھاؤ. اس بارے میں کم سے کم پریشان ہو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. سورہ مدثر کے شروع میں ہی ایک جملہ ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، جو رسول گرامی کو، یعنی اس پر ہم نے ایک گفتگو کی تھی، ظاہر ہے آپ لوگوں سے نہیں کی تھی،
کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ رسول خدا کے لیے دستور العمل ہے جو خدا نے ان کو دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں ابتداء بعثت کی صورتیں، یعنی کہ جب رسول اللہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کار رسالت کی، آپ کی عمر مبارک کے 40 سال پورے ہونے کے بعد، تو یہ شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں سورہ علق، سورہ علق میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کتنا بہترین اس کے اندر میسج ہے، ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ رسول کی وساطت سے ہمیں بھی وہ چیز مل رہی ہے، اور سورہ مزمل اور سورہ مدثر بھی شان میں سے ان کا نمبر بھی 3 4 5 6 میں آتا ہے، تو یہ دستور العمل ہے جو رسول کو دیا گیا ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے اندر جو باتیں، تو اس میں سے خدا رسول کو کیا بتا رہا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، کسی پر منت احسان اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے بدلے میں کثرت کو طلب کرو، کہ میں نے ایک کام کیا اور دوسرے کو مجھے اتنا دینا چاہیے یا مجھے اتنا ملنا چاہیے، یہ کام نہیں کرو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، یہ منیت اس سے نہ ہو کہ اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں کثرت کو طلب کیا جائے۔ اور جب صدقات اور انفاق کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں 200 کے بعد ہیں، تو ان میں کیا بیان ہوتا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتا کر یا تکلیف دے کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں نا یہ حق دینے میں آتی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ حق دینا جو ہے وہ اس میں حق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی کچھ پیسے اٹھا کے دے دیے، کوئی چیز دینے، بلکہ حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ مومن معاشرے میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سوسائٹی کے پور اور غریب اور مسکین طبقات کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرے اور ایسے اخلاق رکھے کہ ان کو اپلفٹ ملے، ان کو سپورٹ ملے، اچھائی اور نیکی معاشرے میں ٹریول کرے، عمدہ اقدار معاشرے میں نافذ ہوں، ٹھیک؟ تو حق دینے کا مطلب کیا ہے؟ حق دینے کا مطلب قربا کو، اس بارے میں بھی ائمہ علیہ السلام کی روایتیں موجود ہیں، جیسے دیکھیں ایک حق کیا ہو گیا کہ جس کو بھی دینا ہے اس سے بدلہ نہیں طلب کرنا ہے، بدلے کی امید رکھنا ہے، احسان نہیں جتانا ہے، تکلیف نہیں دینا ہے، اور تکلیف دینے میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے کو یہ بات یاد دلائیں کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا، یہ بھی اس کو اذیت دینے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ہمیشہ اپنی طرف سے اس بات کی فکر رکھیں کہ آپ دوسرے کو جتنا بھلائی اچھائی دے سکتے ہیں وہ دیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایکول اور ٹٹ فار ٹیٹ اور ان سب چیزوں کے پیچھے مت جائیں۔ حق دینے میں ایک اور بات جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ آپ کے قریبیوں اور رشتہ داروں کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ خود ان کے حالات سے باخبر رہیں، یہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں فاقے پڑ جائیں، یہ نہ ہو کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں اور ہم اپنے مزوں میں ہی گھوم رہے ہیں، یعنی یہ بھی اس کا حق ہے کہ ہم اس بات کا اگر ہمیں کہیں سے بھی پتہ چلے، ہمیں کہیں سے بھی اندازہ ہو کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے پاس تنگی ہے، سختی ہے، مسائل ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے مطلب ایکسپلور کر کے اور خود سے آگے بڑھ کر پرو ایکٹیولی اس کے مسئلے کو حل کریں، یہ اس کا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے آپ کے قریبی کا؟
کہ آپ ہر حال میں اس کی عزت کے محافظ بنیں، اور اسپیشلی اس کی پیٹھ پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں کوئی اس کی توہین کر رہا ہے، اس چیز کو کٹ ڈاؤن کریں، اس مسئلے کو ختم کریں، اس چیز کو یعنی اگر کوئی داغ دھبا لگا رہا ہے اس کے کردار پر، اس چیز کو ایلیمینیٹ کریں۔ یہ تمام کے تمام حقوق ہیں جو اہل قربا کے ہم پر عائد ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کن کو ان کا ہے قربا کے بعد جو مسکین ہے اور وابن السبیل ہے۔ مسکین، آپ مسکن کا لفظ تو سمجھتے ہی ہوں گے، مسکن یعنی وہ ریزیڈینشل پلیس جہاں پر آپ آرام سکون سے رہتے ہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مسکن نہ ہو، جس کے پاس ٹھکانہ نہ ہو، جو انسیٹلڈ ہو، جو رومنگ ٹائپ آف پرسن ہو، ٹھیک ہے، اس قسم کے لوگ مسکین یعنی انسیٹلڈ، ان کی لائف سیٹل نہیں، ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو ان کا حق دینا ہے۔ اور وابن السبیل کہ جو سبیل کے بیٹے، سبیل کے بیٹے کیا مطلب؟ راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو مسافرت میں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ مسافرت میں ہوتے ہیں، اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں کسی وجہ سے، جیسے ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم جب یہاں پر آئے پاکستان سے نکل کر، تو شروع میں ہمارے لیے کتنے مسائل تھے، اور الحمدللہ مومنین کی برکت سے کتنے سہولت کے ساتھ ہم سیٹل ہوئے۔ اور اگر وہ مومنین کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتی بِإِذْنِ اللہ، تو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی۔ تو وابن السبیل کہ جو رستے میں ہیں، یعنی مسافر ہیں، جو اپنے وطن سے دور ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں۔ ایک وہ مسکین جس کا گھر نہیں ہے، وابن السبیل جو اپنے گھر سے دور ہے۔ ان سب کو ان کا حق دو، اور حق دینے میں جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور کوئی آ کے بولے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، کیا پرابلمز ہیں، اور پھر ہم ان کو سالو کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نمبر 3۔ اور اس کے سپورٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا آیت نمبر 83 سورہ بقرہ، جہاں پر کیونکہ میں اگر وہ پورا وہ کرنے بیٹھوں گا نا تو پھر بہت ہی زیادہ طولانی ہو جائے گا۔ اور ویسے آپ لوگ صحیح بتائیں کہ ابھی ہم تقریباً 40+ ہمارے لیکچرز میں آ گئے، آپ لوگوں کو بیزاری تو نہیں ہونا شروع ہو گئی؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں، جی انتظام نہیں، آپ نے تو 43 لیکچر نہیں سنے ہوں گے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے سنے۔ جتنا بھی نہیں سر، سنا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی ہمیں اور کافی مراحل طے کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بلکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہی ہوتی ہے اس وقت جا کے۔ بہت ساری دیکھیں، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ ہاں بات صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز قرآن میں 3 جگہ لکھی ہوئی ہے، 4 جگہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی، پر سمجھ آنے لگی ہے چیزیں۔ وہ جو آپ نے کہا تھا پزل کو جوڑنا، وہ طریقہ سمجھ آنے لگ گیا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اور ٹھیک جی، جب پزل کو آپ سالو کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ یہ والا ایک فیکٹر ہے نا، یہ بھی ہماری دینی تعلیمات میں سے مسنگ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ دین از فار یور انجوائمنٹ، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے میرا خیال میں۔ ناراض ہو جائیں گے نا، اگر سیریس آپ بات کہیں پر گے ہم یہ enjoyment کریں۔ دین تو اتنی سیریس چیز کا نام ہے، یہ انجوائمنٹ کہاں سے آ گئی اس میں؟ نہیں سر، اب نہیں آپ ہوں گے، پہلے ہو جاتے، اب نہیں ہوں گے۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ دین محبت ہے نا، چھٹے امام کا بھی جملہ ہے، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا بھی کس چیز کا نام ہے؟ محبت بغیر انجوائمنٹ کے ایگزسٹ کرتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بتائیں،
नहीं नहीं, सर, नहीं, کسی नहीं। ایسی محبت کو آپ جانتے ہیں کہ جو بغیر انجوائمنٹ کی ہوتی ہے، جو آپ کو لطف نہ دے، مزہ نہ دے؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ہم نے بالکل دینی نصاب میں سے نکال دی ہیں کہ اس میں عقلی مزہ بھی ہے، اس میں جذبات کا مزہ بھی ہے، اس میں روحانی مزہ بھی ہے. تمام انجوائمنٹس اس دینی تعلیمات کے اندر اور قرآن اور اہل بیت سے قریب ہونے کے اندر موجود ہیں. تو آپ اس انجوائمنٹ کو ٹو دا فلیسٹ ڈرنک کریں، اس کو پئیں بھر بھر کے، اپنے آپ کو اس سے روکے نہیں. کسی بڑے دیا کا منہ سکھا کے بات کرنے کا نام ہے، لیکن لائق رہا کہ دین ہے، لیکن اس دین کو جس طرح سے پھیلایا گیا ہے یا جس طرح سے لیا گیا، اس میں کافی مطلب فورسفلی چیزوں کو پہنچایا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کو انشاءاللہ انجوائے کرنا شروع ہو جائیں گے، اور وہی جملہ جو حضرت ابراہیم کا لا احب الآفلین، جس کو علامہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی عامری نے کہا نور ہے، یہ جملہ یہ نہ حکمت ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ عرفان ہے، یہ پیور نور ہے. کہ جس کو میں مانتا ہوں، جو میرا رب ہے، سب سے پہلی صفت میں اپنے رب میں کون سی ڈھونڈ رہا ہوں؟ کہ رب وہ ہے جو لائق محبت ہو. انی لا احب الآفلین، میں محبت نہیں کرتا جو ڈوب جائے، یعنی کہ میں اس کو محبت نہیں کرتا جو میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. اس سے زیادہ پیار والا جملہ کوئی ہوگا خدا کے لیے، عقیدے کے لیے؟ کہ میں اس کو رب ماننے کو تیار نہیں ہوں جو میرا محبوب نہ بن سکے اور جو مجھے چھوڑ کے چلا جائے. میں اس کو رب ماننے کو تیار نہیں ہوں. کہ جس پر یہ بڑے بڑے علماء اور عرفاء اشش کر اٹھتے ہیں. اس طریقے سے عقیدہ سکھایا کسی نے؟ خدا کا تعلق وہ رب ہے جس سے تم محبت کر سکو، جو تمہاری محبت کا مرکز بنے، وہ تمہارا رب ہے. جو کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، کبھی غروب نہ ہو، کبھی نہ ڈوبے، کبھی تم سے جدا نہ ہو، وہ تمہارا رب ہے. ٹھیک. تو نمبر 3، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ ان سب کو ان کے حقوق دینا ہے. اور حقوق کی ایک تھوڑی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ حق دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور یہ معاملات اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو اخلاق ہیں، یہ اخلاق اجتماعی کے زمرے میں آ رہا ہے. کہ والدین کا جو اخلاق ہے وہ ود ان یور فیملی ہے. خدا کے ساتھ جو اخلاق ہے وہ پرسنل ہے. یہ اخلاق اجتماعی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاقیات ہمیں معاشرے میں نیکی، اچھائی، سچائی، ہمدردی، آنیسٹی، ان اقدار کو پروموٹ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. اور اس میں سب سے خوبصورت بات کیا ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی مسکین اور مجبور اور محتاج نہ رہے. ٹھیک ہے. ان اسلامی معاشرہ وہ ہے کہ جس میں مسکینیت کی، یتیمی کی، مجبوری، محتاجی کی کوئی پلیس نہیں ہے. لیکن آپ حال دیکھیں اس کے کہ جس خدا نے، جس قرآن نے یہ اقدار ہم کو تعلیم کی ہیں، اس قرآن کے ماننے والے معاشروں کا حال آپ دیکھیں کہ آؤٹ آف ایوری ون، سب کو چھوڑ کے کس کے اوپر ریکمنڈیشن جاری ہے؟ یتیم کی خبر گیری کرو، مسکین کو حق دو، مسافر کو حق دو. اور وہ واقعہ میں نے شاید آپ لوگوں کو سنایا تھا، امام حسین علیہ السلام والا اور دیگر ائمہ کے بھی، کہ ایسا ہی کوئی مسافر مدینے میں آیا تھا. لوگوں سے کافی اس نے
معاملات مانگے, حاجت طلب کی اپنی, نہیں دیا. بالآخر کسی نے اسے محلہ بنی ہاشم کا پتہ بتایا. امام حسین علیہ السلام موجود تھے وہاں پر اپنے اصحاب کے ساتھ, السلام علیکم. اور اس نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنی حاجت بیان کی. آپ اندر تشریف لے گئے اور پردے کے پیچھے سے آواز دی, قریب آؤ. ہاتھ بڑھا کر تھیلی دی اور اس کو دیا اور کہا کہ جاؤ. یعنی اس کو وہ چیز دی اور دینے کے بعد کہنے لگے جاؤ. اچھا اچھا ٹھیک, اس کو کہنے لگے جاؤ. اب لوگ اس چیز کو دیکھ کر حیران ہوئے, یعنی انہیں یہ دونوں ہی باتیں سمجھ میں نہیں ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے پردے کے پیچھے سے کیوں دیا, اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ کیوں کہا کہ جاؤ, بیٹھو نہیں ابھی آپ. تو اب آپ دیکھیں کہ بظاہر جو لوگ ہیں, اور یعنی ہمیں یہ باتیں بڑی حیران کرتی ہیں کیونکہ اصحاب ائمہ میں سے بھی ہم کو لگتا ہے کہ کم لوگ تھے کہ جو واقعاً امام کے فلسفہ حیات کو سمجھنے والے ہیں, کہ انہیں لگ رہا تھا کہ نعوذ باللہ امام نے بدخلقی کا مظاہرہ کر دیا جب وہ بندہ چلا گیا وہاں سے. اور پھر امام علیہ السلام باہر تشریف لائے. لوگوں نے آپ سے پوچھا حیران ہو کے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ کا طریقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص آیا تھا اپنی حاجت لے کر, اس کی گفتگو سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کوئی عادی مانگنے والا نہیں ہے, یہ ایک شریف النفس انسان ہے کہ جو کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے. تو میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو مال دیتے ہوئے یا اس کے بعد اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور میرے چہرے کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو. کیونکہ جو انسان شریف النفس ہوتا ہے وہ بہرحال اس کے لیے شرمندگی کا مقام یہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر اخلاق ائمہ کے طور پہ دیکھیں نا, تو یہ ہے وابن السبیل کو حق دینے کا انداز, یہ اس کے حق ادا کرنے کے طریقے جو سیرت معصوم ہے. اور اس میں یعنی کہ جو لوگ, جیسے جو راوی بیان کرتا ہے کہ جب ہم لوگ پھر کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس سے اٹھے اور باہر نکلے تو گلی کے کونے پر وہ بندہ کھڑا ہوا تھا اور ہم نے اس کو دیکھا وہ رو رہا تھا, اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم گئے نہیں. تو اس نے کہا کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ دل بندھ جاتا ہے ایسی ہستیوں سے. جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دین محبت کا نام ہے, کہ جب لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو, تو کہنے لگا کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ کریم ہاتھ ایک دن مٹی کے نیچے جائے گا, اس بات پہ رو رہا ہوں. ٹھیک, تو یعنی یہ مسکین اور وابن السبیل کا حق ادا کرنے کا یہ طریقہ اور یہ سیرت معصوم ہے. تو جو اسلامی معاشرہ ہے اور اسلامک سوسائٹی ہے, اس میں اس بات کی کوئی پروویژن نہیں ہے خدا کی طرف سے کہ کچھ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں, کچھ لوگ مزے اور سکون میں رہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی جیسے یہ جملے اہل سنت بھی نقل کرتے ہیں خلفائے راشدین سے, اور امام علی علیہ السلام کا تو وہی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا تھی کہ میری مملکت کے غریب ترین فرد کی طرح حاکم کی حالت ہونی چاہیے. حاکم کی بود و باش, حاکم کا رہن سہن, حاکم کا لباس, حاکم کا کھانا پینا must be equal to the poorest man in the whole society. یہ امام علی علیہ السلام کا اصول تھا جس پر آپ نے اپنی خلافت کے 4 سالوں میں عمل کیا ہے. لیکن بات وہی ہے نا ساری کہ وہ ہمارے پاس دین کے حوالے سے خالی لپ سروس بن گئی کہ ہم یا علی یا حسین یہ سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے آگے کچھ نہیں پتا. اس کے آگے سارے طریقے حیات وہ ہمارے اپنے.
وہ ہم امام علی اور امام حسین سے نہیں سیکھتے کہ زندہ کیسے رہنا ہے، وہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن ہاں کہ وہ ہمیں جہنم سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، اولاد دے دیں گے، جاب دلا دیں گے، بزنس میں ترقی کرا دیں گے، تو اس لیے وہ بہتر ہے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا اخلاق نمبر 3. اس کے بعد اب اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اور یعنی اب جو بات آئی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی کہ بھر بھر کے وسائل کو، مال کو اڑانے والے نہ بن، مال کو برباد کرنے والے، ویسٹ کرنے والے نہ بن. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور یہ اگر آپ عربی کے حوالے سے دیکھیں نا تو یہ بہت اسٹرانگ سینٹینس ہے. تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بذرا خالی نہیں ہے، یعنی بازر مت بنو یا ویسٹفل نہ بنو. تبذر یہ خود ایک شدید ہے ورڈ ہے جس میں تاکید اور ایمفیسس ہے. اور پھر تبذیرہ، یعنی کہ وہ جو بالکل بے دردی کے ساتھ مال اور ریسورسز کو اڑاتے ہیں اور برباد کرتے ہیں، اس قسم کے انسان مت بنو، ویسٹفل مت بنو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین یعنی یہ ویسٹ کرنے والے، وسائل کو برباد کرنے والے، کانا آپ کو پتا ہے کہ یہ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی بعید. کانو اس کا پلورل ہے. جب یہ کانو یا کانا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فینومینن جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی، کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ایونٹ ہوا، کہ قد جاءکم رسول من انفسکم، قد کیا ہے؟ ماضی قریب ہے. تمہارے پاس ایک رسول آیا تمہارے نفوس میں سے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رسول ہمیشہ سے تمہارے ساتھ موجود تھا، نہیں، یہ ماضی قریب میں ایک ایونٹ ہوا اور اس ایونٹ کے نتیجے میں رسول کی پیدائش ہوئی اور رسول تمہارے درمیان موجود. لیکن کانا اور کانو کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ یہ بات ہمیشہ سے ایک اصول بیان ہو رہا ہے، ایک قانون، قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہے ایسی ہی. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک مبذرین شیاطین کے بھائی ہمیشہ سے ہیں. یعنی یہ ایز اے رول ہے، یہ ایک قاعدہ حیات و زندگی ہے کہ اڑانے والے شیاطین کے، اور شیطان نہیں، اور کیجئے گا شیاطین ہے، شیاطین کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کیا تھا؟ یعنی ابلیس جب سے شیطان بنا تو وہ ہمیشہ سے کیا ہے؟ اپنے رب کا کفور ہے. یعنی کفور کہتے ہیں اس کافر کو نہیں، یہ لفظ زیادہ تر کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کہ اس کے لیے نہیں جو دین کا انکار کرتا ہے، بلکہ کفور شکور کے مقابلے میں آپ سمجھ لیں کہ یعنی انگریٹفل، ناشکرا. تو شیطان اپنے رب کے لیے یا اپنے رب کے واسطے ہمیشہ سے ناشکرا ہے. تو کیا تم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہو؟ کیا تم انگریٹفل، انتھینکفل لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ تو یعنی یہاں بھی اب آپ دیکھیں کہ جب اس جگہ پر بات آئی تبذیر والی، مبذرین میں ہونے والی، تو اب کون سی صفت انڈر کوسچن آ گئی؟ جی فضول خرچی کرنے والے. شکر کی صفت، شکری، نا شکر، شکر نہیں ہوا، صفت کی، صفت جو ہے ناشکری آئی. ہاں یعنی ناشکری، لیکن ناشکری کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ صفت شکر سے. شکر سے، ہاں، شکر نہ ہونا مطلب وہی ہے، ٹھیک ہے. ناشکری ہے. تو یعنی جو لوگ اس طریقے سے مال اور اسباب اور ریسورسز برباد کرتے ہیں
وہ شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. اچھا یہاں پہ یعنی ایک سوال ہے, کس صفت سے تم محروم ہو جاؤ گے؟ صفت شکر سے. جی اچھا یہ جو ایک ٹرم یوز ہوئی ہے مفسرین, مطلب جو اسراف کرنے والے, نہیں اس اسراف میں کرنے اور والے, اس میں کوئی فرق ہے؟ جی مبذرین جو ہے, یعنی ایک ہوتا ہے نا اسراف کا مطلب ہے کہ چیز آپ نے ضائع کی, جی ایک ہوتا ہے کہ ویسٹ کر دی, اڑا دی بالکل. یعنی جیسے دیکھیں میں آپ کو مثال دوں کہ آپ ترکاری اپنے گھر میں, اور ترکاری کو آپ نے جو استعمال کیا تو اس میں سے اس طریقے سے استعمال کیا کہ آدھے کو یوز کیا اور آدھے کو گل سڑ گئی, پھر کوڑے میں چلی گئی. یا ایک انسان ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے کہ جناب روزانہ میک ڈونلڈ جانا ہے, KFC جانا ہے, اور اس کو جو ہے جب تک وہ قیمتی گاڑیوں میں نہیں بیٹھتا اس کو چین ہی نہیں آتا, نارمل گاڑی سے سکون نہیں ملتا, قیمتی ترین لباس پہننا ہوتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ تو مطلب ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب جس جٹانے نے والوں اس میں کو سے, ضائع کیا وہ اسراف کیا اس نے, جی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ جو بھر بھر کے مال اڑا رہا ہے, ویسٹ, برباد. اب یہ کوئی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزانہ جا کے 500 روپے کے برگر کھائیں؟ صحیح اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ نہیں. یا اس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ میں سوائے برانڈڈ شرٹس کے کوئی شرٹ ہی نہ پہنوں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ایک مینٹیلٹی کا فرق ہے نا, ہاں بہت بڑی مینٹلٹی کا فرق ہے. مینٹیلٹی کا فرق آتا ہے اس میں. تو یہ ہیں مبذرین جو کہ ریسورسز کو, مال کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنے خرچوں میں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اکانومی تو بہت دور کی بات ہے, لیکن ایک نارمل اس کے اندر بھی حدود اور دائرے میں نہیں آتے. یہ بالکل برباد کرنے والے. ٹھیک ہے, تو آج یہاں تک رکھتے ہیں. ابھی اس کو انشاءاللہ میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا. یہ تو بذر, لیکن اب ہمارے پاس, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا جو اخلاق ہے کہاں کہاں جا رہا ہے. پہلے بندے اور خدا کا تعلق, پھر ود ان دا فیملی پیرنٹس, پھر ود ان دا سوسائٹی ذوی القربا اور مسکین اور وابن السبیل, اور پھر آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ. یعنی آپ کا اخلاق آپ کے فائنینسز میں بھی ظاہر ہونا ضروری ہے. آپ جب اپنے فائنینسز کو, اپنے امور مالی کو مینج کرتے ہیں, وہاں بھی آپ کے اخلاق کے حوالے سے آپ کو تعلیم دی گئی ہے, اور ان اخلاقیات کی رعایت اور پابندی ان جگہوں پر ہونا ضروری ہے. ٹھیک, تو اب ہم آگے فائنینشیل موریلٹی کی طرف, اور اس کو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہم کو سکھائی گئی ہیں. درست؟ بالکل, یہ تو بہت امپورٹنٹ. یہ اچھا اس طرح سے کبھی سوچا نہیں تھا کہ فائنینشیل مینجمنٹ بھی اس طرح سے ذہن میں نہیں تھی. کہ کیونکہ اب میں تو اسراف تک کو سمجھتا تھا کہ اسراف جو ہے وہ جو آیت بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ بخیل نہ ہو اور اسراف نہ کرو, دونوں کے درمیان کا راستہ استعمال کرو جو کہ نیکی ہے. نہ اسراف کرو نہ بخل کرو. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ آپ کو بہترین اخلاق مالی سکھایا گیا ہے. اور اس میں سر سود کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ خاص طور پر بیان کیا گیا. سود سے جو ہے نا معاشرے کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا بھی ذکر کریے گا, یا کہیں قرآن کے اندر آئے گا یقین. جی وہ ہے, وہ سورہ بقرہ میں ہے. جی جی جی, اس کے اندر اس کو اللہ سے جنگ بتایا گیا. تو اس کو ذرا ایکسپلین کریے کہ اللہ سے جنگ کس طرح سے یہ ہے.
جی انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے نا اگلی دفعہ ہم یہ فائنینشیل مورلز پہ بات کریں گے. بعد میں جی جی تو میں انشاءاللہ دیکھوں گا. جی اچھا بہت ساری جگہ اچھا یہ تو جب اگلی کلاس میں ہوگا, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے جو بہت زیادہ مطلب ہٹ بھی کرتا ہے, مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھتے بھی معاشرے میں جس طرح سے اسراف چل رہا ہے, میں تو اسراف ہی کہتا ہوں, لیکن اب دیکھا جائے جیسے ہمارے آج کل شادیوں میں ہوتا ہے, شادیوں کا جو ایک چل رہے ہیں کہ بھائی برانڈیڈ اور لاکھوں کے جوڑے, اور یہ تو یہ ساری چیزیں پھر الٹانے والی اس میں مبذرین کی اس میں آ جائے گا. جی 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 کانو اخوان الشیاطین. جی سر اچھا وقت یعنی کا اس میں آپ ایک بات کو محسوس کر رہے ہیں نا کہ مبذرین وہ لوگ ہیں جو ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ خاص بات ہے, یہ ان کی علامت ہے. جی فرمائیے. تو سر جیسے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو لوگ, تو اس کو وہ بھی اسی اسراف میں آئیں گے, وقت وہ ضائع بھی کرنا, اسی میں. ہاں ٹائم یعنی پاس کرنا. ابھی آپ اسراف اور تبذیر کو کلوزلی ریلیٹڈ سمجھ لیں, لیکن جی رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ مبذرین یعنی وہ لوگ کہ جو وسائل کو باقاعدہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, جی جی اور مال اڑانے والے مصرفین سے اور زیادہ شدید ہیں. جی سر اس میں جو یہ ایک اکنامیکل اور پولیٹیکل انالیسس کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے پوری گندم جو ہے وہ سمندر برد کر دی گئی, اور اس کو افریقن کنٹریز جہاں پر قحط وغیرہ تھا وہاں پر نہیں پہنچنے دیا گیا. تو اس چیز کو بھی ہم مبذرین کے زمرے میں لائیں گے یا وہ ہاں کہیں اور ظاہر ہے جائے کہ گا؟ یہ مطلب تو وہ بھی بہرحال ایک political مسئلہ ظلم ہے. جی جی درست کہا کہ یہ اسی قسم کے لوگ. جی تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا یہ بھی, جو کیونکہ بھی. وہاں جی بھی جی برباد تو کر رہے ہیں, وہ بھی برباد کر رہے ہیں اس کو, چیز کو مکمل اور پہنچنے نہیں دے رہے حقدار تک, جی صرف جی اپنا ذاتی مفاد. ہاں تو اسراف جو ہے نا, اسراف یہ ہے کہ آپ ایک چیز استعمال کریں, جو میں نے مثال دی نا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایک چیز استعمال کریں اور اس میں ضائع کریں. مبذرین کیا ہیں کہ جو باقاعدہ ریسورسز کو برباد کریں, کہ اس کو غلط جگہوں پر یعنی خرچ کرنا, فالتو جگہوں پر اس کو استعمال کرنا. اور جیسے آپ نے مثال دی کہ گندم ہے, اس سے دنیا کے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن اس وجہ سے کہ اس کی قیمت ڈاؤن ہو جائے گی تو اس کو ضائع کر دینا ہے, سو آن. جی یہ مبذرین والی باتیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, مطلب وہ جو بات ہے نا کہ اب آپ کہہ رہے تھے کہ اپتا تو نہیں گئے, اب یہ کہ تشنگی کیا یہ اس کی آگے بھی دیکھنا ہے. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے تو نہیں, پھر ہم آج کی حد تک ختم کریں. جی جی ٹھیک ہے. میرا خیال اچھا اس میں ایک گزارش آپ لوگوں سے یہ ضرور کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے کریٹیکل ریویوز بھی بنایا کریں. یعنی آپ اگر مجھ سے کہتے ہیں نا تو مجھے وہ اسٹوڈنٹ اچھے نہیں لگتے جو ہر بات کو ایگری کر جاتے ہیں. بالکل صاف بات ہے. صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ جو بات سکھائی جا رہی ہے اس میں غور نہیں کر رہے. تو میں تو اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی کریٹیکل ریویو کرے یا اپنی ایک رائے کے حوالے سے بات کریں تو میں اس کو بہت زیادہ ویلکم کروں. ہاں پتہ نہیں, میں اس معاملے میں کریٹیکل ویو جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کے اوپر آپ کو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے پھر تو آپ صحیح ہے, لیکن اگر آپ کو کسی چیز کو سمجھنے میں یا آپ کا کوئی الگ کانسیپٹ ہے تو اس کے اوپر تو آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن جسٹ بحث تو نہیں ہو سکتی نا.
نہیں بحث برائے بحث نہیں, کریٹیکل ریویو کا مطلب بحث نہیں ہوتا ہے. ہاں کریٹیکل ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر اپنا ایک اوپینین دیتے ہیں. اچھا یعنی خالی آپ یہ نہیں کہتے کہ آئی ایگری اور آئی ڈس ایگری. کریٹیکل ریویو جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, اتنا میں نے سمجھا ہے, اور اس بارے میں جو ہے نا میری رائے یہ ہے, یا فلاں جو بات تھی میں مطلب اس کے ساتھ یہ مزید ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یا اس میں اس پہلو سے اختلاف کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے کریٹیکل ریویو. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال جب تک آپ لوگ ماشاء کریم جا رہے ہیں تو اس سے بہتر بات ہے کیا. اور جب ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کریں تو ہماری نیت اور دعا یہی ہے آپ سب کے لیے کہ آپ خود قرآن سمجھنے کے, آیتوں کو ریلیٹ کرنے کے, اور یعنی قرآن کے مزاج کے مطابق اس کو ایبزارب کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ, جس حد تک ہماری توفیق. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں, خدا حافظ. خدا خدا اللہ